یوں تو دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں ہو، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر حضر احمد صاحب کا بالکل انداز بیاں اتنا شیریں کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سنتے جائے اور کانوں میں جو شکر گھول رہے ہیں. اور ہمارے ابو محمود ہائے 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 کتنی خلیق شخصیت اور کتنی مہذب شخصیت، اور برداشت ٹو کے روح رواں. ہاں، تو اس میں جو کلپس ڈالے تھے انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، غالباً 5 کلپس آئے تھے خضاء و خضر کے متعلق، جس کو میں نے پورے سنا اور بہت ہی ڈیپلی گئے ہوں، اور باقی کے اراکین نے برداشت اس کو سنے نہیں سنے مجھے نہیں معلوم. اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک آخری تلقینی اعتبار کو انہوں نے رک گئے، جو میں نے آج ہمارے عمر بھائی کے سامنے افشاں کر دیا اس چیز کا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. کہ یہاں اس کی ایک کمی باقی رہ گئی تھی، لیکن بہت تفصیل سے اور بہت ہی فلسفیانہ انداز سے انہوں نے بیان کیا، اور وہ بھی عام آدمی کیا بلکہ خواص کے لیے بھی بہت کافی مواد فراہم کیا انہوں نے. عام آدمی تو چھوڑ دو آپ، خواص جو اہل علم حضرات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا ایک روشنی کا کام کیا انہوں نے، بہت کچھ وہ کیا. لیکن یہ جو میں نے بتایا یہ وہ اور بہت ڈیپ کی جو اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے وہ بات، اور وہ میں نے گوش گزار کی ان سے. بہرحال بالآخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس برداشت گروپ کو سلامت رکھے، اور محمد علی زبیدی صاحب ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، اور ہمارے عمر بھائی اور ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، اور تمام برداشت کے جتنے اراکین ہیں ایکٹیو نان ایکٹیو سب کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور ان کو یہاں حج مبرور نصیب فرمائے اور زیارت مدینہ منورہ نصیب فرمائے. میں کیا بیان کروں، سب سے بڑی یعنی یہ ہے کہ میں ایک گنہگار شخص جو ہے یہاں مدینہ منورہ میں پڑا ہوا ہوں. کیا پردہ پوشی ہے، کیا ہے کرم ہے ان کا، اور گزر رہی ہے ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ. ہم تمام دعا گوئے ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے. آمین یا رب العالمین. یحییٰ، آپ کے پاس یہ ریکارڈ جو درج ہے میرے خیال سے یہ کاپی بھی میرے خیال سے عرصے پہلے لکھی گئی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعلیم الکمالیہ، مملکہ حکیم شاہ میر محمود علی، مرقوم تعلیم کمالیہ، از تصنیف حضرت شاہ سید حسین صاحب قبلہ، خلیفہ حضرت شاہ کمال اللہ صاحب قبلہ طریق چشتیہ المعروف مچھلی والے شاہ صاحب. یحییٰ، ماشاء اللہ یہ کتابت اور یہ کاپی ایسا لگتا ہے کہ بہت سالوں پہلے لکھی گئی ہے. اس تعلق سے آپ کچھ ذرا ایک صفحہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. جی یاد اگر ہو تو آپ کی. جی، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی اب ماشاء اللہ برداشت میں کافی لوگ عربی سے واقف ہیں، کافی لوگ، اور اس کا ترجمہ مفہوم اس کا سمجھ رہے ہیں جو جانتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان جب تک کہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے افضل نہ ہو جائے. یہ اس کا مقصد. ایمان ہوا تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور نبی کی جملہ ہدایات کو مان لینا ہی اور دل سے تصدیق کرنا ہی ایمان ہے. اور اس میں بعض اصطلاحات، اخرج یا فلان فإنک المنافق، اخرج فلان فإنک المنافق، نکل جاؤ ہاں جی ہاں مجلس سے، محفل سے، کیونکہ تم منافق ہے. ایک ہی وقت میں 36 آدمیوں کو نکال دیا گیا. ہاں، کیونکہ وہ منافق تھے، منافقین تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی جن کا میں نام بھول رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشاندہی کر دی تھی، ان کے نام بتا دیے تھے. اچھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عشرۃ المبشرہ میں ہیں، جی، اور وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے
تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین میں, اللہ اور ان کی جو وسعت تھی سلطنت کی, ہاں کیا رفتار سے جو ہے نا انہوں نے پہنچے, اسپین تک پہنچ گئی ان کی حکومت, اسلام ڈنکے بجانے لگا, اور ان کی کیا عدل و انصاف تھا. جی اور پھر ان کا احساس کہ جو ہے نا تم بتاؤ تو صحیح کہ میرا نام حضور نے منافقین میں تو نہیں کہا. تو دیکھیں وہ صحابہ تھے, اتنی صحبتیں ملی, اتنے چمکے وہ لوگ, تو ان کے اندر پھر بھی اپنے خاتمے کا جو ہے کیا احساس تھا. اور ہم کہاں ہیں اب, ہمارا ایمان کہاں ہے, ٹٹولنا پڑے گا ہمارے کو کہ جو ہے ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں, بہت غفلت میں ہے دنیا. اور آگے اس میں آتا ہے کہ ایک ہے اسم, ایک ہے ذات. اللہ تو لفظ اللہ ہے جو ذات اللہ پر دلالت کرتا ہے. ذات اللہ اس کا معنی ہے اور ذات اللہ اس کا مطلوب ہے, ذات اللہ اس کا مفہوم ہے. تو جو لفظ ہے وہ معبود نہیں بلکہ ذات اللہ معبود ہے. لفظ اسم معبود نہیں, مسمى معبود ہے. اسم معبود نہیں, مسمى معبود ہے. اسم ہے, ذات ہے. اسم غیر ہے اور ذات عین ہے. یہ ایک بہت ہی ڈیپ باتیں ہیں, ڈیپ باتیں ہیں, تعریف ہے اس کی. ہاں, اس کو جو ہے نا صحبت میں بیٹھے سے جو ہے نا اس کو جا کے سمجھنا. صرف اس میں اس مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسم کہتے ہیں تشخص ذات کو, کہ جس سے ذات کی شناخت ہو. اور ذات جو ہوتی ہے مرجع اسماء و صفات ہوتی ہے. ذات کو نام ہوتا ہے اور اس کے اندر صفات ہوتے ہیں, جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ رحمان اور رحیم کہاں پلٹ رہے؟ اللہ کی طرف, اللہ کی طرف, جو اللہ ذات کے کمالات ہیں. اللہ اس میں ذات ہے. اب پھر آئیے آپ, اچھا اب جب ذات میں جب یہ صفات ہے تو صفات کیا ہے؟ صفات جو ہے کمالات ذات ہے. جی اب کیا ہے صفات کے بعد میں؟ افعال ہے. افعال کیا ہے؟ وہ صدور صفات ہے, یا اس کے جو صفات کا جو ہے وہ ظہور ہونا ہے. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے آثار کا. یہ جو سب دنیا میں زمین, آسمان, چاند, تارے جو نظر آ رہے ہیں وہ سب آثار اللہ ہے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جو صدور افعال, جب فعل صادر ہوتا ہے تو اثر نمودار ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ دھیرے جب صحبتیں ملتی ہیں اللہ والوں کی تو یہ سب جو ہے نا یہ سب آتا ہے. اللہ کے اس میں متعلق جو ہے نا ایک منٹ مجھے چاہیے. اللہ اس میں ذات ہے, جامع الصفات ہے, مشتمل کمالات ہے, متصف ہے صفات و کمال سے, منزہ ہے صفات نقص و زوال سے. ہم نے کچھ معلومات اس کتاب سے لیے, اس کاپی سے لیے, اور ایک آپ کے پاس ایک محفوظ دوسری کاپی بھی ہے جو بہت قدیم لگتا ہے کہ 40-50 سال سے بھی زیادہ اس کی لکھی ہوئی تمام اساتذہ کی درس ہے. جی, تو ہم آپ اس کے تعلق سے بھی معلومات. وہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ 70 سال کی تحریر ہے. وہ یہ 70 سال پہلے لکھی ماشاء ہے, اللہ, اور وہ کاپی ہوئی ہے جو 150 سال پہلے یہ جو بزرگ لکھے تھے جی اس کی کاپی کی ہے 70 سال پہلے یہ کیا بات ہے. اور یہ جو میرے ہاتھ میں میرے بھائی نے تحریر کیا تھا اس کو دوسری کاپی سے. جی, اور یہ بھی تقریباً یہ سب 150 سال پہلے کی تحریر شدہ کاپی ہے. تحریر آپ کے بھائی ہیں؟ میرے بھائی ہیں, تحریر کری تھی, اس کی کاپی کیے تھے انہوں نے اس کی. تو اس کے اندر جو ہے نا میں کچھ مدد لوں گا اس کے جملے کی, لیکن اس میں چونکہ الفاظ بہت ہی یعنی رقیق ہیں اور فصاحت میں بہت اعلیٰ ہیں, اس لیے میں کچھ پڑھ کے میں اپنے طور پہ اس میں کیا ہے تھوڑا سا 2-4 منٹ آپ کو آپ کے سامنے شرف حاصل کروں گا کرنے کے لیے. تو اس میں لکھا ہے پہلے کہ دین بصراحت حدیث شریف, دین بصراحت حدیث شریف, بصراحت حدیث شریف. یہ اصل میں حدیث جبرائیل ہے. جی, جو جبرائیل علیہ السلام ایک بدوی شکل میں آئے تھے, جی, سفید لباس میں آئے تھے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے تھے. جی, اور آپ نے استفسار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ. تو آپ نے اسلام کی تشریح فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کیا ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح فرمائی. جی, پھر فرمایا کہ احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی. اور پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو اس میں لا علمی کا بھی اظہار ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا. ہاں, تو یہ اس کا جو ابتدائی اعتبار ہے اسلام کا, وہ اس میں صراحت ہے اور یہ پوری تفصیل ہے پوری کتاب میں. جی, لیکن اس میں جو ابتدا ہے وہ چونکہ
دخول اسلام کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کا جو باب داخلہ ہے وہ ہے کلمہ طیبہ. ماشاء اللہ. اور وہ کلمہ طیبہ سے اس بات کی شروعات کرتے ہیں. جی لکھتے ہیں کہ ہر بات کو عربی میں کلمہ کہا جاتا ہے. ہر بات کو عربی میں کلمہ بات کو کلمہ کہا جاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، بے معنی اور با معنی. ہم جو اردو پڑھے ہوئے ہیں اس میں ہمارے ایک استاد تھے مرتضیٰ صاحب، جو اردو پڑھاتے تھے ہم کو، جی اور وہ مجھے ان کے اچھی طرح الفاظ یاد ہیں. ایک ہے جملہ مکمل اور ایک محمل، یہ اسی سے ہے یہ. جی. تو یعنی ایسا جملہ جس کے کوئی معنی نہیں نکلتے ترنت، اور ایک با معنی جی جس کے پورے معنی نکلتے ہیں. یہ اس کی وہ ہوگی جملے کی تعریف. چونکہ کلمہ طیبہ کے معنی پاک بات کے ہیں. اب میں معذرت چاہتا ہوں یہ کتاب کے رکھتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے میں اس کی تشریح کرتا ہوں، کیونکہ الفاظ جو ہے نا اس میں ذرا وہ ہے بگڑ ہے. جی. تو یہ فرماتے ہیں حضرت کہ کلمہ طیبہ چونکہ بذات خود کلمہ پاکیزہ ہے، طیبہ کے معنی پاکیزہ، اور جو اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو وہ کلمہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. کیا بات. کس سے پاک کرتا ہے؟ موانعات ایمان سے پاک کرتا ہے. موانعات ایمان کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے. یہ معنی ایمان ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کا یہ کمال ہے کہ اس کو مان لینا، اس کو سچ جاننا دل سے، داخل اسلام ہو گیا. کہ اللہ کی الوہیت کو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ لوگ جو ہے عام طور پہ مغالطے میں رہتے ہیں کہ اللہ اور الہ کی تمیز ہونا. اللہ اس میں ذات ہے، الہ اس میں وصفی ہے، صفت ہے. جی. کہ اس میں اللہ کو ایک الہ واحد ماننا. قل انما الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. اب اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. اگر ہم کلمہ طیبہ کا اگر ہم ابتدائی طور پہ غور کریں، لا کس کو بول رہے ہیں؟ لا کے معنی نہیں کے ہیں. نہیں کیا. لا کے معنی اردو میں نہیں کے ہیں، یعنی حرف نفی ہے، انکار کرنا. تو کس کا انکار کر رہے ہیں؟ یہاں پہ شے مخلوق کے وصف الوہیت ہونے کا انکار کر رہے ہیں، کہ اس کے اندر یہ جو صفت ہے الہ کی، وہ صفت الہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو کوئی نہیں ہے، کوئی بول رہے ہیں. تو کوئی کہاں چھپا ہوا ہے اس میں، لا اور الہ کے درمیان میں چھپا ہوا ہے. جب اس کی ہم تشریحاً سمجھ، اس کا علم و ادراک حاصل کرتے ہیں، تو وہ کوئی باہر نکل کے آتا ہے. کوئی سے مراد خلق ہے. اور خلق کی جو ہے مجموعی طور پہ دو قسم ہیں، ایک مادی، ایک غیر مادی. خلق سے مراد یعنی ایک چیز ہے کہ مادے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ٹوٹنے پھوٹنے والا، خرق و التیاب رکھنے والا، ابعاد ثلاثت، 3 ڈائمنشن ہونا اس میں، طول اور امخ، اور دکھنا، وزن رکھنا. جی. یہ مادہ ہے. اب غیر مادی کیا ہے؟ غیر مادی میں سب سے مین جو ہے وہ ہے روح. غیر مادی میں روح ہے. اور روح کی ایک پہلی قسم وہ ہے عالم مثال. عالم مثال جس کو عالم برزخ بھی بولتے ہیں، جو خواب کا عالم ہے. یہ وہی عالم ہے جو ہماری روح نکلنے کے بعد میں خبر میں جو عالم ہے برزخ کا، وہ وہی عالم ہے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں. تو اب ہم اس بات کو غور کرتے ہیں کہ خلق سے مراد کیا ہے. عالم خلق اور عالم امر. عالم خلق و عالم شہادت بھی بولتے ہیں، عالم ناسوت بھی بولتے ہیں، بے شمار نام ہیں اس کے. اب اس کی بھی قسمیں ہیں. عالم خلق کی قسم کیا ہے؟ جمادات ہے، نباتات ہے اور حیوانات. جمادات سے مراد یہ ہے جیسا کہ پتھر، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، چٹانا، یہ وہ سب. نباتات سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پودے، بیلا، بڑے بڑے جھاڑا. جی. اب حیوان، عالم حیوانات میں جو ہے 2 قسم ہیں. ایک ہے حیوان ناطق اور ایک ہے حیوان مطلق. حیوان ناطق میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، محسن بھی ہے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ بھی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے اس زمرے میں. اب حیوان مطلق سے مراد یہ ہے کہ انسان سے ہٹ کے جو حیوانات ہیں، یہ حیوان کی کیٹاگری میں ہے. یہ سائنس کے اعتبار میں بھی وہ کون ہے؟ چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، چھوٹی سے چھوٹی وہ، اور بڑے سے بڑا جو ہے نا جانور، وہ سب کے سب حیوانات میں ہے. جس میں ہوا کی مخلوق بھی آ گئی،
آبی مخلوق بھی آ گئی, بری مخلوق بھی آ گئی, ہر وہ قسم کی مخلوق آ گئی. نہ صرف یہ آ گئے بلکہ عالم ارواح کے اعتبار میں, امر کے اعتبار میں فرشتے بھی آ گئے, سب آ گئے, مادی اور غیر مادی. تو اب ہم جب اس علم کا اس احاطہ کرتے ہوئے, ان عوالم کا احاطہ کرتے ہوئے جب ہم لا الہ بولتے ہیں تو یہ ساروں کو اپنے ادراک میں لا کے ان کی نفی کرتے ہیں, یہ الہ نہیں ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب تک جو ہم نفی کر رہے تھے خالی بول کے گزر جا رہے تھے. تو اب ہم جب نفی کریں گے تو ان ساری مخلوقات کو اپنے اندر لے کر کے ان کی نفی کریں گے اور ان صفت الوہیت کا اثبات اللہ کی ذات اقدس پہ کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا حاجت روا نہیں ہے. تو یہ ایک اعتبار ابتدائی طور پہ یہ ہے, اور اس کو ابھی بہت تفصیل ہے, جی بہت تفصیل ہے. تب پہ جا کے جو ہے نا تعلق باللہ جو ہے پیدا ہوتا اور اس کا سرور جو ہے نا کچھ نور نور بیان نہیں کر سکتے اس. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, شکراً شکراً. یہ معلومات, یہ جو ذخیرہ ہمارے یحییٰ ناصر قریشی صاحب کے پاس ہے, ان سے جتنا بھی وقت لیا جائے اور ان کی باتوں کو سمجھا جائے بہت کم ہے ہمارے لیے. تو یحییٰ ناصر قریشی صاحب, آپ اکثر آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی, فرصت میں ہوتے ہیں, تو توحید کا جو آپ تذکرہ کرتے ہیں اس میں جو برتا جاتا ہے توحید کی جی جو تعریف وغیرہ, جی آپ اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت ہمارے سامعین کے لیے. جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہ بہت ہی, میں تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بڑی غور سے سنیں, اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ان باتوں پر مجھے عمل پیرا اور سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑی لطیف بات ہے, اور یہ اس کا قرآن مجید میں جا بجا تذاکر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف گئے کہ تو میرا رب ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, تو یہ تیرے اندر یہ خامی ہے, تیرے اندر یہ خامی ہے. اور سورج کی طرف گیا, اس کے چاند کی طرف. المہم ہوتے ہوتے آخر میں جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم نماز سے پہلے اس کو اسٹارٹ شروع اسی سے کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ ہمارا تعلق چونکہ ملت ابراہیمی سے ہے, اور جو شاہراہ توحید کی انہوں نے شروعات کی, اور اسی پہ یہاں پہ آ کے اس کا اختتام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ, کہ وہی پیغام آپ نے بھی دیا. اور قرآن شریف کی بے شمار اس میں دلائل ہیں. تو میں آتا ہوں اصل اس پہ کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی توحید ہے, یعنی ابتدائی طور پہ بتا رہا ہوں, اس کے اور کئی اعتبارات ہیں. توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید افعالی, توحید آثاری. ہر ایک کا برتنے کا طریقہ جدا جدا ہے. جیسا کہ توحید آثاری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. کیوں معبود نہیں؟ چونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں, اس کے سوا کوئی مالک نہیں, اس کے سوا کوئی رزاق نہیں, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تو پھر جب کیوں کوئی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو حق تعالیٰ ہے. تو وہی معبود, وہی لائق پرستش ہے. کیا بات, عبادت کیوں ہو رہی؟ عبادت کے قابل عبادت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ خالق ایسا خالق ہے ہر چیز کا, ہاں ہر چیز کا خالق ہے, اور اس کے اندر صفت خلقیت کیسی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ہاں, اور یہ جو صفت ہے اس کو کسی نے پہلے پیدا کیا. وہ صفات انبیاء علیہ السلام میں ہے, نہ کسی میں ہے. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند مرتبہ شافع محشر ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, کھینچتے جا رہے ہیں. کیا کیا اعتبارات ہیں آپ کے, باوجود اس کے آپ بھی مخلوق ہیں. یہ عقیدہ جو ہے عبدہ و رسولہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. عبدہ و رسولہ کا اعتبار ہے, عبدہ و رسولہ کا اعتبار ہے. لیکن میں معذرت چاہوں گا یہ شکایت کرتے ہوئے کہ عام طور پہ جو کم علم حضرات ہیں یا منتشر ہو گئے ہیں لوگ, ہماری امت منتشر ہو گئی ہے, کوئی بشریت کے اعتبارات کا مساویانہ اعتبار کرتے ہیں, وہ بہت بڑی گستاخی ہے. ہمارے یہ وہ رسول ہیں
جن کو یوم میثاق ایک الگ طریقے سے میثاق بنایا گیا کہ عہد لیا گیا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی رسالت کے اوپر ہمارے رسول رسولوں کے رسول ہے. جی وہ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب لیا اللہ نے عہد پیمان نبیوں سے اس بات پہ کہ جو ہے یہ رسول آنے والے ہیں, تمہاری جو لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کریں گے, تم ان کی مدد کرنا. تو وہ یہ اونچے اعتبارات ہیں. تو پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا تھا, اب پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ جو جہاں پر ہم توحید آثاری میں اللہ کے خالق ہونے کو مانتے ہیں, حتیٰ کہ ایک شرابی ایک مست سوئے ہوا ہے, نیند میں سے اسے اٹھا کے پوچھو کہ تیرا خالق کون ہے, خدا کے سوا کسی کو خالق نہیں مانتا. تو خدا کی خالقیت اس کے قلب و روح میں ایسی نفوذ کری ہوئی ہے, ایسی بسی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کو خالق مانتا ہی نہیں. گو کہ وہ بے نمازی ہے, شرابی ہے, دنیا کے گناہوں میں, لیکن خدا کے سوا کسی کو مالک مانتا ہی نہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جہاں خدا کو ہم خالق ماننے کا اعتبار ہماری روح میں نفوذ کیا ہوا ہے, اور ایسے ہی اللہ کو مالک ماننے کا اعتبار ہمارے قلب میں کتنا بیٹھا ہوا ہے. کتنا بیٹھا ہوا ہے. کہ عقیدہ کیا ہے, ہر شے کا مالک اللہ ہے. اللہ مالک اڑتے بڑھتے بولتے بھی ہیں. بولتے بھی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم برتتے کیسا ہیں. جی ہاں, برتتے کچھ اور ہیں. برتتے کچھ اور ہیں. کیسا برتتے کچھ اور ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ مان لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا خالق, تو مالک کون ہے؟ مالک بھی اللہ ہے. جب مالک اللہ ہے تو پھر حاکم کون ہے ہمارا؟ حاکم بھی اللہ ہے ہمارا. حاکم کیا ہے کہ آنکھوں کو یہ حکم دیا کہ تم یہ بری چیز منع کیا کہ تم یہ چیزیں مت دیکھو, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی سے. یہ ہاتھ سے چوری مت کرو, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, لیکن ہم چوری بھی کرتے ہیں. تم زنا مت کرو, ہم زنا بھی کرتے ہیں. یہ زبان سے جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, ہم بولتے ہیں. اس طریقے سے اعضاء و جوارح پر ساری, اور اللہ نے بتایا کہ ہم نے تم کو دیکھنے والا, سننے والا, کرنے والا سب بنایا, تم کو پیدا کیا, سب سارے صفات بھی ہم نے تم کو دیے. تو جب ہم تم کو پیدا بھی کیے ہیں, تمہارے مالک بھی ہیں, تو ہم تمہارے حاکم بھی ہیں, ہمارے حکم پہ چلو. تو ہم نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے ربط دیکھیے آپ, خالقیت, مالکیت اور حاکمیت کا. اگر اس کی ایک لڑی بنتے جا رہی تو ایک نور ہے, ایک سرور ہے. ہم بالکل ابدیت کے اعتبار میں قائم ہو جائیں گے, اور اگر نہیں ہے تو وہ کہلائیں گے باغی, اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم اللہ کو خالقیت کا اعتبار ہمارے قلب میں, روح میں نفوذ کیا ہوا ہے, مالکیت کا اعتبار اتنا نہیں کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مالک بتا سب اللہ مالک ہے, ہاتھ کا ہی اللہ مالک ہے, اس پر حکم بھی اللہ نے دیا ہے, تو اس کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب ایک ہم مکان لیتے ہیں, کرایہ کا مکان لیتے, 10,000 ریال میں لے لیے, سال کا لے لیے. اس کے بعد مالک مکان کچھ بولتے, چلو ہمارے گھر چائے پیو. مالک مکان برا نہیں مانتا, صحیح بات ہے, کئی کو نہیں مانتا. انہیں بولنے میں ملکیت کا ورا, برتنے کے اعتبار سے, لیکن سمجھنے میں تو مالک کی حقیقت کوئی سمجھ رہا انہیں. اور جس دن سمجھنے کی حد تک انہیں سمجھے گا کہ نہیں یہ مکان کا مالک میں ہوں, لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ, تو دیکھو بندہ کے معاملے میں بڑا انصاف ہے, خدا کے معاملے میں انصاف نہیں ہے. تو جتنا جو ہے نا خدا کی مالکیت اور حاکمیت کے اعتبار کو ملا کے پڑھیں گے جی, اتنا ایمان کی یہاں پر ابتدا پختگی ہونا شروع ہو جاتی, اور ہم احکام شریعت کے دائرے میں بندھ جاتے. بالکل. تو یہ ایک اعتبار ہوگا. اس سے اور ایک مختصر جو ہے نا, جو عام طور پر جیسا بتایا کہ توحید کو برتنا کیسا, یہ ایک بنیادی وہ ہے. قرآن شریف میں جو ہے 2 باتوں کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اسباب بھی بڑھتے لیکن نظر مسبب پہ, اور بعض وقت تو اسباب بھی نہیں بڑھتے, مسبب پہ نظر. چنانچہ بے شمار اس میں جو ہے نا آپ کے ہم کو قرآن شریف کی آیتیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود ایسا جھولا بنا کے آگ میں ڈھکیلنے کے لیے, جبریل علیہ السلام بھی آئے, بولے آپ حکم دے تو ہم اس کو بجھا دیں. نہیں, تو راست نظر مسبب پہ, کہ جس کے لیے جو ہے یہ کاز ہم چلا رہے ہیں, مشین ہے جس کا, اور جس کی طرف سے اسی کی طرف سے ہے, تو وہی بچائیں گا مجھے. صحیح بات. چلے آگ کیا ہوئی, گلزار ہو گئی. اب آپ اور ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کا. دیکھیں کہ ہدہد جو ہے غائب ہے, بولے اس کو آن دو, میں اس کو سزا دوں گا, اس کو ذبح کر دوں گا. اور جو وہ اصل میں راستہ بھٹک گیا تھا, اور جاتے جاتے وہ یمن چلا گیا,
دیکھا کہ بلقیس کے پاس وہاں لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ تخت ہے اس کے پاس، آگے جو ہے آیا، آتے بولتے نا شروع کر دیا ایسا ایسا بولتے اس کو یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ تو کہاں گیا تھا کہاں گیا ہوا تھا بول کے ایسا ہے بولتے، بولے کہ حضرت علیہ السلام فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کے تخت کو یہاں سے لا لے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، قرآن کی یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، سینکڑوں میل سے ایک وزندار چیز کو لانا ہے، جن بنا کے میں جا کے لے کے آتا ہوں. تو ان کے ایک امتی جو ان کے کاتب بھی تھے بولے کہ کیا ہے وہ خال الذی عندہ علم من الکتاب، جس نے کہا کہ اس کے پاس علم کتاب کا علم تھا، گئے نہ آئے، بولے اور آ گیا، بولے اور آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے اعتبارات ہے ادھر لا سے غیب الا اللہ سے حاضر، یہ بولنے میں بھی دیر لگ رہی، بولنے میں بھی دیر لگ رہی، وہ اعتبارات الوہیت، اعتبارات کلمہ طیبہ کے ایسے قائم تھے جی کہ اللہ سے غیب الا اللہ سے حاضر، بولنے میں بھی دیر ہوئی. تو اب دیکھیے نتیجتاً دیکھیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس امتی کا پیٹ نہیں تھپتھپائے، واہ واہ کیا کام کرا بھائی، ارے واہ بھائی واہ واہ، نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، رب کا فضل ہے. دیکھیے آپ یہاں اسباب کو برتتے ہوئے اسباب کو ایسا برت رہے ہیں کہ بس اغماس کر رہے ہیں، صرف نظر کر رہے ہیں، لیکن قلب و نظر میں مسبب بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک اعتبار ہے. تو دو اعتبار ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسباب سے خطا بھی ہے، صرف مسبب پہ ہے، اور چونکہ اسباب کو برتتے ہوئے مسبب پہ نظر رکھنا یہ بڑا کمال ہے. اب ہم عام طور پہ کیا ہے، ارے ہاں بھائی سو خلاص زندگی بھر تک 7 پویاں کھاتے اتنا کما لیے، یہ سمجھنا اسباب کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں آپ، وہ مال آپ کو نفع بھی دے سکتا نقصان بھی دے سکتا، بالکل وہ مال بھی فنا ہو سکتا، آپ بھی فنا ہو سکتے. کبھی ایسا عقیدہ نہ رکھنا کہ میں جو ہے نا میں اپنے بچوں کے لیے کر دیا، نہیں، کبھی بھی یہ بولنا بس یہ اللہ کی کرم ہے جو یہ نعمتیں میسر ہو گئی، الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کو نافع بنائے. اگر یہ دل میں بیٹھ جائے کہ یہ سارے چیزیں جو ہے نا میرے کام میں آئیں گے، اس پہ اعتماد کریں، تو اللہ کے پر سے اعتماد ہٹ کے آپ کا مخلوق پہ اعتماد ہو رہا. بس میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے قلب میں بٹھائے، اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صدر صاحب کی اخلاص کی وجہ سے جو ہے آج یہ بولنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر میں یہ باتیں نکلی ہیں اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب صاحب کو تمام برداشت کے راکین کو سلامت رکھے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک. شکرا اللہ کر